اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن کے سلسلے میں یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو جائے تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ تھوڑا سا تشریح میں یہ الفاظ ہیں کہ سورج جو ہے اگر گھر میں طلوع ہو جائے، ابھی تو کتنا دور ہے، بہت دور ہے جو سائنس کی تحقیق ہے، تو فرمایا تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہو، یعنی جب والدین کے لیے یہ انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ تو وہی روزانہ ہماری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ بات یقین کی ہے۔ بس الفاظ ہمارے جو ہیں وہ اولیاء اللہ والے ہیں، عمل ہمارا جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ماں باپ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پائلٹ بناتے ہیں، ہمیں عزت ملے گی، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا پائلٹ ہے، وہ انجینئر ہے، فلاں فلاں۔ لیکن یہ دنیا کی چند روزہ عزت ہو سکتی ہے، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر، کہ بیٹا پائلٹ ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک کینیڈا میں ہے، ایک جرمن میں ہے، اور بوڑھا باپ اولڈ ہوم میں ہے، تو کیا سکھایا اس نے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دورے پر میں انگلینڈ گیا تو وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس کے بارے پتہ چلا، تو کہا جی کہ میں نے یہاں مزدوری کر کر کے میرے کندھوں پر گٹے پڑ گئے ہیں، بیٹے کو میں نے ڈاکٹر بنایا، بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد اب کبھی آتا ہے تو کبھی مجھے سلام لے کے بھی نہیں گزرتا، کہ تھوڑی ہاتھ سے چٹکی بجا لے، آدمی گھر میں آئے، باہر سے آئے تو جو کتا گھر میں رکھا ہوتا ہے وہ حفاظت کے لیے، تو وہ گھر کا مالک اس کو چٹکی مار کے تھوڑی ہیلو کر کے گزرتا ہے، میرے بیٹے نے کبھی ایسا بھی نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ جی آپ نے اسے ڈاکٹر تو بنایا مگر اسے محمدی نہیں بنایا۔ تو یہ جس کے سینے میں قرآن ہے، قیامت کا دن جہاں آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا انسان اور جن اور 1,24,000 انبیاء، اتنا بڑا اجتماع، اس میں اس کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، بعض روایات میں آتا، علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ مشرق سے لے کے مغرب اندھیرا چھا جائے تو اس تاج کا ایک موتی جو ہے نا اتنے اندھیرے کو ختم کر دے گا، تو پورے تاج کے موتی سے کیا ہوگا؟ آج ہم سب کچھ باولاد کو بناتے ہیں مگر اسے حافظ تو چھوڑو، نمازی نہیں بنا سکتے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک دفعہ مولانا عبدالحفیظ مکی رحم اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، جو ختم نبوت پوری انٹرنیشنل کے وہ امیر تھے، کویت میں یہاں تشریف لائے، گھر بھی آئے، خوش نصیبی مولانا ڈاکٹر احمد سراج صاحب مدد اللہ علیہ بھی، اور بھی کچھ علماء تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ ہم انگلینڈ گئے جماعت کے ساتھ تو غالباً یہ 1937 کی بات بتا رہے تھے،
تو کہتے ہیں وہاں ایک پاکستان سے ہماری جو خصوصی ملاقات ہوتی ہے، وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ یہ آدمی ابھی پاکستان سے آیا ہے اور یہ نیم پاگل ہے۔ نیم پاگل کیا ہوتا ہے؟ کبھی ٹھیک کبھی پاگل، سینسلیس ہو جاتا ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو وہ ٹھیک طبیعت میں تھے، تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ میرا بیٹا یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نے پی ایچ ڈی کی، اور ایک مضمون میں نہیں 2 مضمونوں میں پی ایچ ڈی کی۔ اس نے ہمیں رابطہ کیا، اس وقت کے جو سورسز تھے، کہ میری اسناد مجھے مل گئی ہیں، بس میں چند دنوں تک ٹریول کروں گا۔ تو ہم نے اپنے ظاہر اس وقت تو اتنے بڑے نواب ہوں گے، تو اپنے فیملی سٹیٹس کے مطابق اس کے استقبال کی تیاریاں شروع کی کہ اس کو ایئرپورٹ سے لائیں گے، فوجی بینڈ کی ٹھاپ ہوگی، اور اس کے بعد جناب خیموں میں آئیں گے، وہاں بکرے ذبح ہوں گے، اور اس کے بعد مہمان بھی آئیں گے، دوست بھی آئیں گے، رشتہ دار بھی آئیں گے۔ پتہ چلے گا جی بیٹا جو ہے نا ڈاکٹر بن کے آیا ہے، 2 مضمونوں میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ٹریول کرنے سے ایک دن پہلے ہم سے رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی اس آدمی کو، اس بچے کو آپ جانتے ہیں؟ بولا جی اس کا باپ بول رہا ہوں۔ جی اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، آپ کا بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے اور سیریس حالت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کونسلیٹ گئے، وہاں جا کے کراچی میں جو ان کا قونصل خانہ تھا، ویزا سٹیمپ کرایا، سفر کیا، ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال گئے، تو اس کو بتایا گیا تیرا پاپا آ گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس نے بس آنکھ کھولی اور کہا پاپا۔ یہ اس کی آخری آواز تھی اور آخری آنکھ کی حرکت تھی، اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں مکی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد پھر وہ اتنا رویا، کہتا ہائے کاش میں اسے حافظ قرآن بناتا، ہائے کاش میں اسے عالم دین بناتا، وہ سیدھا جنت میں جاتا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا۔ یہ اب پی ایچ ڈی کی جو اسناد ہیں، جو ڈگریاں ہیں، یہ میرے کام بھی نہیں، میری بیوی کے کسی کا کام، یہ ردی کی ٹوکری ہے، جس نے پڑھا تھا وہ تو مر گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، ابھی اس نے ایک سپارہ حفظ کیا ہے، نیت یہ ہے کہ پورا حفظ کرنا ہے، ایک ہی سپارہ حفظ کیا، موت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حفاظ اکرام میں سے اٹھائیں گے، اور اس کے ماں باپ کو بھی وہی تاج پہنائیں گے جو پورے حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اللہ علامہ ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن پڑھے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ جو حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے انہیں ایسا نورانی تاج بنایا جائے گا، اور جو حافظ ہو اس پر عمل ہو اس کی کیا شان ہوگی۔ تو ہم بھائی اپنی اولاد کو، بچوں کو، آنے والی نسل کو جو بنانا چاہے بنائیں، لیکن اس سے پہلے انہیں محمدی بنائیں، اسے پتہ چلے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ کیا ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بچوں کو بتائیں۔ تو اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔